آصف صاحب جی، آصف صاحب کیا واقعہ تھا کہ یہ بتائیں ہمیں کہ کیسے ہسپتال نے یہ کیا کہ ایک ایچ آئی وی کے پیشنٹ کی کو ڈائلسس اس کا کیا اور باقی پیشنٹس کو بھی انفیکشن ہو گئی؟ آصف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈائلسس یونٹ ہیں جہاں پر کڈنی کے فیلئر پیشنٹ لائے جاتے ہیں، اور نشترا ہاسپٹل ملتان میں بھی تقریباً 240 کے قریب پیشنٹ انرول ہے رجسٹرڈ ڈائلسس ہوتا ہے. کسی کا ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، کسی کا ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو پیشنٹ لائے گئے ہر پیشنٹ کا ایک پروٹوکول ہے، ایک ایس او پی ہے کہ ہر پیشنٹ کا پہلے اسکریننگ ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو کلیئرنس مل جائے کہ آیا کہ کوئی اور اس کو وائرل انفیکشن تو نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹل، یہاں پر ایس او پی کی بڑی سیریسلی وائلیشن ہوئی ہے. وائلیشن اس انداز میں ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کی پراپر سکریننگ نہیں کی، اور پیشنٹ کو کچھ تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کی اپنی لیب ہے وہاں پر فیک رپورٹنگ ہوتی ہے، کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ رپورٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں پیشنٹس کی ٹیسٹ وغیرہ کی. تو ایسے ہی پیشنٹ ایک آیا انفیکٹڈ تھا، وہ پازیٹیو تھا ایچ آئی وی، انہوں نے نارمل مشین میں ڈال دیا. وہ نارمل مشین ان پیشنٹس کے لیے تھی جو ایچ آئی وی جن کو نہیں تھا یا انفیکشس ڈیزیز نہیں تھی. اور جیسے ہی انہوں نے اس مشین پہ ڈالا ہے تو اس مشین کو ڈیفینیٹلی مشین پہ انفیکٹڈ ہو گئی. اس کے بعد جتنے بھی نارمل پیشنٹ اس پہ ڈالتے گئے ہیں تو وہ ان کو ایچ آئی وی پازیٹیو وہ کیری کرتے گئے ہیں. اس طرح یہ تعداد تقریباً 30 کے قریب پہنچ گئی. یہ شاید رک جاتا معاملہ. آصف صاحب یہ بتائیے گا ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہ اس پیشنٹ کی، کیونکہ ہم نے اسکریننگ نہیں کی تھی، اس کی ڈائلسس ہوئی اور اس کی وجہ سے 30 اور پیشنٹس کو انفیکشن سپریڈ کیا ہے؟ جب پیشنٹ کی انہوں نے رپورٹنگ کی نا، ٹیسٹ کی، تو وہ تو نیگیٹو تھے جو ہاسپٹل کی لیب میں تھے، لیکن پیشنٹ کو ظاہر ہے کچھ سمپٹمز وغیرہ جو ہے نا وہ رپورٹ ہونی شروع ہو گئی. تو انہوں نے اپنا پرائیویٹلی جا کے ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو نکل آیا. انہوں نے پھر آگے شور مچایا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو پیشنٹ بالکل نارمل تھا، تو اس کو ایچ آئی وی پازیٹیو کیسے ہو گیا. اس پہ ڈاکٹر نے پہلے تو تھوڑا سا نظر انداز کیا. جب پیشنٹس نے شور مچایا 2-4 پیشنٹ اور آ گئے ایچ آئی وی پازیٹیو، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر لیں. جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پیشنٹ تو کافی زیادہ پازیٹیو ہو چکے ہیں. انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا، اور یہ ظاہر کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے رسپانسبلٹی فکس کرتے، انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پیشنٹ کی لاسٹ غالباً ویڈنسڈے کے تھا رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب ڈیتھ ہوئی تو دوبارہ پھر میٹر جو ہے نا پبلک ہو گیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ چیز میرے پاس رپورٹ پہنچی ہے تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ڈون میں. تو سر یہ جو انکوائری کمیشن آرڈر ہوئی ہے ہیلتھ سیکرٹری کو دے دی گئی ہے رپورٹ، کچھ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے؟ جی، ابھی تک تو جنہوں نے رپورٹ کی، جو کمیشن ہے فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے اس کے اور سیکرٹری ہیلتھ کے درمیان ابھی پیش کی ہے، آج ہی پیش کی ہے انہوں نے. اس کے کانٹینٹس جو سارے تو شیئر نہیں کیے، لیکن جو اطلاعات ہیں اس میں یہی تھا کہ رسپانسبلٹی فکس کرنے جا رہے ہیں. اس میں وہ پروفیسر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہے، ایک رجسٹرار ہے جو ایڈمن رجسٹرار ہے وہ ہے، اور شاید کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں، نرسز بھی ہوں. لیکن ابھی تک تو اس کو فائنڈنگ سامنے نہیں لائے گئے. حالانکہ چیزوں کو پبلک کر دینا چاہیے تاکہ باقی جو پیشنٹس آ رہے ہیں یا جو باقی ہاسپٹل ہیں وہ اس پہ الرٹ ہو جائیں. ابھی تک انہوں نے انکوائری کمیٹی. آصف صاحب کیا یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیئرلیسنس ہو سکتا ہے کہ رپورٹس فیک کی جاتی ہیں، کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی پریکٹس اور ہسپتالوں میں بھی ہو پنجاب کے؟ جی، مجھے نا کل ایک میری ہاسپٹل کے وائس چانسلر سے گپ شپ ہو رہی تھی اس ایشو پہ، تو وہ تو بتا رہے تھے کہ یار لیب میں تو ہمارے یہ فریکوینٹلی کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس پہ رلائی نہیں کرتے. ہم بازار سے یعنی کہ پرائیویٹ مارکیٹ سے ہم نا ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں سے رپورٹ کروا کے ہیں. کوئی بھی ہاسپٹل کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہاں فیک رپورٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر رپورٹس جو ہے نا مینیپولیٹ کی جاتی ہیں. تو یہ کوتاہیاں تو ہر ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں، لیکن یہ معاملہ سیریس تھا کہ کڈنی فیلئر ہے، ظاہر پیشنٹ آ رہے ہیں ڈائلسس کے لیے، تو یہ تو ایس او پی کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے تھا.